کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں، اس کو روکے. میں نے کہا جانے دو جہنم میں، جانے دو، بہت بڑی جہنم اللہ کی، اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا، اس کے لیے سارے انتظام، اس کو حسن دیا، جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے، اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو، اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے. ان کو لڑکا پورے کپڑے، پوری آستین کے ساتھ، لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو، ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے، تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے، بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو، قرآن کے الفاظ، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو، میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی، آسمان سے بارشیں برسائی، فالق الحب والنوا، زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو، تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا، جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے، وہ پردہ کرے، وہ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے، پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا، تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں، میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا، باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ، وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے تو آ، پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں، میں تجھے جائیداد سے آپ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے. اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا، ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھو ایک کسی طوائف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہا ہے، یہ بھی گناہ گار ہے، لیکن ناچنے والی زیادہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے؟ وہ پروموٹ کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے. وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں، بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے یار. مارکیٹ میں جاؤ، بچیوں کی شلوار قمیضیں ہی نہیں مل رہی ہیں، مکہ میں نہیں مل رہی، مدینہ میں نہیں مل رہی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے ہیں لڑکوں کے، لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے؟ تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے، 4 مہینے لگ رہے ہیں، بزرگوں سے تعلقات بھی ہیں، تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی. جب بیٹی کا لباس دیکھو تو آدھے کپڑے. میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ؟ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف گئی تھی مارکیٹ سے، یہ اٹھا کے لے آئی، وہ کہہ رہی کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی. میں نے کہا نا نا نا، بڑی ہوگی نہیں پہنے گی. آپ بچے کو بچپن سے برہنہ رکھو، بڑے ہو کر کبھی کبھی عادی ہو جائے گا، پھر اس کو اس میں حیا ختم ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو ہمارے جو دیگر رشتہ دار آتے تھے جو ہمارے یعنی فیملی کے ہوتے تھے، 7-8 سال کی ہماری ایج تھی، وہ نیکر پہن کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کچھا پہن کے گھومتے تھے. ہم سے نہیں کچھا پہنا جاتا تھا بچپن میں، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا 7-8 سال کے بچے چڈی پہن کے نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں، گلی محلے میں بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں پہنا جاتا تھا. مجھے شرم آتی تھی. کیوں؟ ہمارے ابا نے ہمیں کبھی کچھا پہننے اس عمر میں بولو نہیں. ایک حد تک ابا نے کنٹرول کیا، اس کے بعد اب ہمیں خود ہی شرم آنے لگی، یار میں چڈی پہن کے کیسے، حالانکہ 7-8 سال ایج تھی ہماری، شرم آتی تھی. آج ماں باپ بچوں کی شرم کھرچ کھرچ کے نکالتے ہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ، نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، شرم و حیا لے کے پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں. بچی میں شرم بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے. میں جدہ ایئرپورٹ پہ تھا، ایک 7-8 سال کی بچی، جیسے فیملی والے مجھے دیکھتے ہیں بچیاں آتی ہیں سلام کرنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی 7-8 سال کی بچی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بچی نے نہیں بڑھایا. تو اس کے والد نے کہا مفتی صاحب ہم نے اس کو منع کیا ہے مردوں سے ہاتھ نہیں ملانا. مجھے بہت اچھا لگا اس کا عمل، بہت پیارا لگا اس کو. میں نے کہا آپ نے بہت پیاری تربیت کی اپنی بیٹی کی. بچیوں کو بولڈ بنا رہے ہو آپ یار، جو بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے نا. بچیوں کو تو آپ کم از کم، بچی تو پورے پراپر ڈریس میں بہت پیاری لگتی ہے، پھول لگتی ہے وہ.
इतने लिबरल लोग परेशान हैं कि हमारी बच्ची हमारे सामने अधूरे कपड़े पहन के बैठती है, उसको शर्म ही नहीं आती। मैंने कहा शर्म तो आपने निकाली है उसकी, और यहाँ बीवी के गुलाम बन जाते हैं। अब बेगम को टाइट करो, बेगम साहिबा आप जो मर्जी पहने, अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आपकी तरबियत तो मेरे हाथ में नहीं है, ना मेरी तरबियत आपके हाथ में, ना शौहर बीवी को ठीक कर सकता है, ना बीवी शौहर को ठीक कर सकती है। आजकल सख्ती करेंगे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होता। घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, मोहब्बत से समझाएं, तबलीग में वक्त, जब लोग आते हैं ना मेरी बेगम पर्दा नहीं करती, ये नहीं, मैं कहता हूँ भाई अब तबलीग में वक्त लगवा ले उसका, जबरदस्ती करने से वो पर्दा नहीं करेगी, बगावत फैलेगी और तलाकें होंगी, बच्चे रुलते हैं, बर्बादियां। मोहब्बत से समझाओ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मियाँ खराब है तो औरत कहती है क्या करोगे, सब्र कर भाई, तू मोहब्बत से समझा, तबलीग में वक्त लगवाओ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बेटियां किसके कंट्रोल में है? माँ बाप के कंट्रोल में है। बच्ची को अगर आपकी बेगम बिगाड़ रही है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। शौहर बच्ची को बिगाड़ रहा है, औरत कंप्रोमाइज नहीं करे। प्रॉपर कपड़े, बच्चों की तरबियत दुनिया का सबसे आसान काम है, ज़हन में रखना। बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। जो कहते हैं इतनी ज्यादा बच्चों को कौन पालेगा और कैसे पालेंगे, बच्चे खुद ही पलते हैं, बल्कि बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं होते, माँ बाप नहीं पलते, डिप्रेशन में जाते हैं माँ बाप। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है कि माँ बाप बच्चों को नहीं पालते जितना बच्चे माँ बाप को पालते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं पलते, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तलाकें होती हैं। जहाँ बच्चे हैं, माँ बाप खुद ही पल जाते हैं मोहब्बत से। बच्चों की तरबियत में बहुत आसान है, सिर्फ बिगड़ने नहीं देना, ये तरबियत है। समझ में आ रही है बात? क्या नहीं करना? अपने हाथों से जबरदस्ती बिगाड़ना नहीं है, तो खुद ही सही बनेगा। वो तो नेचर पे है। फिर भी कोई एक आध बिगड़ जाए तो नूह अलैहिस्सलाम की औलाद भी बिगड़ी थी ना। अल्लाह से तो कोई नहीं लड़ सकता, तकदीर से कौन लड़ सकता है? बच्चों की तरबियत में सिर्फ बुरे लोगों में ना बैठने दो, बुरे दोस्तों में ना बैठने दो, खुद ही सही होता है। बच्चियों को हया सिखाओ, वो आपके सामने भी फिर ऊंची आवाज से बात नहीं करेंगी। अगर आपने उनको, देखो हया सबसे पहले लिबास से शुरू होती है। अगर लिबास सही नहीं है तो हया खत्म। जब हया गई तो फिर बाप का एहतराम और बाप का एहतराम भी, माँ का एहतराम भी गया, खत्म। तो पूरे कपड़े पहनाओ भाई बच्चियों को। घर में अपनी बीवी को बता दो, बेगम हम दोनों जैसे मर्जी हैं, बच्चों को हमने बिगड़ने नहीं देना। लोग बताते हैं हमें कि हम फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। मैं कहा भाई तौबा कर, नहीं तौबा करता कम से कम अपने बच्चों को नहीं बता के मैं ड्रामे देखता हूँ। बच्चों को तो बचा इस बुराई से। माएं बच्चियों को बिठा के ड्रामे देख रही हैं, फिर वो बच्चियां देख रही हैं, वो उसके देवर से ताल्लुकात, वो उसके साथ भाग गई। बीवी वसीम की है, शादी सलीम से हो रही है, यानी भागी सलीम के साथ है। शौहर ने कुछ जोर से बात की तो बेगम आगे से रिप्लाई उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज से। माएँ बच्चियों को बताया करती थी, बेटा ससुराल में 4-5 साल बर्दाश्त करना है, यही होता था ना। फिर तुम्हारी हुकूमत होगी ससुराल में। शुरू में सास को 5-6 साल की कहानी है, बर्दाश्त कर लो। ससुर साहब की ऊंच नीच बर्दाश्त, उनको अपना बाप और माँ मान लो, ऊंची आवाज से बात मत करो, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे, इस घर की तुम ही मालिका होगी। घर बस जाते थे, फिर औरत ऐश करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चियां जाती हैं, जैसे ही थोड़ी सी सास ने कोई बात की, कोई बड़े है ना, वो थोड़ी बहुत हो सकता है ऊंची नीच हो सकती है, फौरन माँ को फोन किया, माँ ने कहा आजा, बाप ने कहा आजा, मैं देखता हूँ इसकी ऐसी की तैसी। घर तबाह कर रहे हैं ससुर भी, यानी तो बच्चियों के बाप भी और बच्चियों की माँ भी। तरह सी बात है। वो एक लड़की की शादी हुई ना, पहली रात को ही घर आ गई। ये मैं मोबाइल पे सुना रहा हूँ, फोन मोबाइल पास होता ना, पहले जमाने में जब फटा होता था तो माँ बाप तक पहुंचने तक वो ठंडा हो चुका होता था। फटा हुआ है, अब माँ के घर जाके बताना है, रास्ते में रक्शे के इतने धक्के लगे, टैक्सी की इतनी टेंशन, वो टेंशन भूल के रक्शे वाले से फटा होता था, उसका घर जाके भूल जाती थी मेरी लड़ाई क्या हुई थी ससुराल में, माँ शौहर से झगड़ा क्या हुआ था, या पैदल आ रही होती थी। अब क्या है, जरा सी बात हुई, ठा करके उधर माँ इंतजार में बैठी होती है, जैसे फोन आया, जी बेटा क्या मसला, रो। जाहिर है बच्चियां होती वो फिर
چیختی بہت ہیں, ہاں میرے ساتھ یہ ہو گیا, وہ ماں باپ کا دل تو نرم ہوتا ہے, وہ اپنے بچیوں کے آنسو دیکھ کے, ابے ہم نے اتنے لاڈ سے پالا تھا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا بہن کی, تو اس یتیم تھی وہ لڑکی, تو اس نے اپنی بہن کو رخصت کرتے ہوئے ہونے والے بہنوئی سے کہا کہ میں نے اس کو بہت محبت سے پالا ہے, دیکھ اس کا خیال کرنا, اسے کبھی کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, خیال کروں. پھر دوبارہ کہا, دیکھ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے میں نے اپنی اس بہن کو, اس کا باپ نہیں تھا, بہت محبت دی ہے, کبھی میں نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں, دیکھ اس کو کوئی غم نہ ہو. ٹھیک ہے جی, یہی ہوتا ہے. پھر جب تیسری دفعہ کہا, دیکھ میں نے بڑی محبت سے پالا ہے, اسے غم نہیں ہونا چاہیے. اس نے کہا تو چھوڑو اس کو, چھوڑ تو آ جا, اتنی محبت سے پالا ہے نا اس کو, پھر تو کیا کر, اس کو اپنے پاس رکھ, تو آ جائے. تو مجھے بتا دینا کہ کیا سلوک کرنا ہے نا, تو تیرے ساتھ کر لوں گا میں وہ سلوک, کتنی محبت سے رکھنا ہے تجھے, کیا کھلانا ہے کیا پلانا ہے. تو اتنا زیادہ سسرال کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے. جس گھر میں گئی ہے تھوڑا سا اس کو ویلیو دے دو بھائی, تھوڑا سا برداشت کر لو, آگے پھر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی خود ہی, تو 2-4 بچے ہو جائیں گے, پھر دیکھو تمہاری حکومت ہوگی. تھوڑا سا بچے بڑے ہو جائیں نا جی, جاتے ہی ایک دم ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تھوڑا ان کی سنو, تھوڑا اس کی سنو, اس کو تھوڑا صبر کی تلقین کرو. نا جی نا, ہم اپنی بچی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. جس کی طبیعت میں لچک نہیں ہے نا, وہ نہ ملک چلا سکتا ہے, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ کاروبار چلا سکتا ہے. آپ نے بہت سے دکاندار دیکھے ہوں گے ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی کسٹمر آیا, الٹی بات کی, جڑ دیا اس کی, تھوڑے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا ہوٹل کیا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں KPK سے اور پنجاب سے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے, ڈرائیور کنڈکٹر وغیرہ بسیں چلاتے تھے. شروع میں ان کے پھڈے بہت ہوتے تھے, تو پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کنڈکٹروں اور ڈرائیوروں نے نا کسٹمر کی اور جو مسافر ہیں نا ان کی برداشت کرنا شروع کر دی تھی. یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وجہ یہ تھی, انہوں نے خود سوچا کہ یار جب بھی پھڈا ہوتا ہے, ایک خون خرابہ, مار جھگڑا اور پھر تھانے, اور لاس کس کا ہوتا ہے, ہمارے بزنس کا ہوتا ہے. اتنے دن تک مزدہ بند رہتی ہے. تو ہم نے خود یہ دیکھا, آبزرو کیا کہ اب یہ لوگ زیادہ نہیں لڑتے. کسٹمر الٹی سیدھی بات کرے, منہ ادھر پھیر لے کے نا, چل کوئی بول لے تو اس کو. بزنس کے لیے جب آپ کو برداشت سمجھ میں آتی ہے, کمپنی کے لیے برداشت سمجھ میں آتی ہے, تو گھر بسانے کے لیے کیوں برداشت نہیں کرتے میرے بھائی. تو ہاں, وہ میں بتا رہا تھا, ایک دلہن کی شادی ہوئی نا, تو پہلی رات ہی گھر آ گئی. ماں نے کہا بیٹا یہ بدشگونی ہے, پہلی رات ہی بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے, یہ کیا ہے, ایک نحوست سمجھی جاتی ہے. اس نے کہا ماں نحوست چھوڑو, میرا موبائل رہ گیا ہے. نحوست چھوڑو, میرا فون اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ دلہن کے سامنے پہلی رات ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کے پاس موبائل نہیں ہے, اسے خطرہ کھٹکا لگا رہے گا کہ موبائل کس کے ہاتھ میں. دولہا کا بھی یہی حال ہے. آپ کبھی ٹرائی کر لیں, کوئی دولہا سے موبائل چپکے سے چھپا لے, وہ دلہن کے پاس جا کے بیٹھے گا, نئی نویلی دلہن جو استخاروں اور دعاؤں سے اس نے شادی کی ہے, جیب میں ہاتھ ڈالے گا نا, موبائل نہیں ہے, تھر تھر اس کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں. یہ ہوا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی لاک کھول لے, کوئی ایمرجنسی کال آ جائے. ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے, ایمرجنسی کا مطلب کچھ اور ہے. یہ حال ہو گیا موبائل سے. تو شادی تو موبائل سے ہو رہی ہے بھائی, میاں بیوی کی تھوڑی ہو رہی ہے. وہ بھی شوہر چھوڑ کے آ گئی موبائل کے چکر میں, وہ بیٹھا ہوا ہے, ماں کیا ہو گیا بھائی, میرا موبائل رہ گیا. کتنا مچلتا ہے آدمی. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کہاں سے کہاں, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میاں نے پیدا کیا, بنیادی ضرورتوں کا سارا انتظام اس نے کر دیا. جس وقت کی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ کہتے ہیں تمہارے جو بھی دل کی آواز ہوتی ہے میں اس کو پورا کرتا ہوں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تو بہت سی چاہتیں پوری نہیں ہو رہی بھائی, وہ ہوسیں ہیں, وہ چاہتے نہیں ہیں. ہوس کا تو کوئی حد نہیں ہے, وہ تو وسائل بڑھتے چلے جائیں گے نا. دیکھو جن کو اللہ نے, جو غریب ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار میرا ایک پلاٹ ہو تو کتنا اچھا ہو. تھوڑا پیسہ آ گیا تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہونا چاہیے. بحریہ ٹاؤن والا سوچ رہا ہے یار امریکہ میں ہونا چاہیے. امریکہ والا سوچ رہا ہے چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے اور میرا اب تک چاند پہ کوئی پلاٹ نہیں ہے. وہ تو ہوس ہے بھائی, وہ تو ختم نہیں ہوگی. وَآتَاكُم مِّن, مجھے اس آیت میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں, جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں. اب
جب عام آدمی آیت پڑھتے ہیں نا، لوگ جو کہتے ہیں یار ہم تو جو بہت سی چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ نہیں دے رہا، یہ معرفت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہم آیت پڑھتے ہیں، میں تو ہم نالائق لوگ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب اللہ سے جو مانگا اللہ نے دے دیا. آتاکم من کل ما سألتم، جو مانگتے ہو دیتا ہوں میں اس میں سے. ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، ہم نے جو مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا. پتہ نہیں آپ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. لوگ آتے ہیں یار ہم وہ مانگ رہے ہیں مل رہا، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ والی مانگی ملی کچھ اور. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو بار بار میں کہتا ہوں دل کے ارمان آنسوں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یہ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوتا ہوں. مانگی ہم نے کوئی اور، اس کے بچے ہم ہی کو کیا بول رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دعا کہاں سے قبول ہو گئی؟ بھائی دعا اس لیے قبول ہو گئی، ہمیں یقین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا. اللہ کے علم میں تھا یہ تمہارے لیے اس کے بچوں کا تمہیں ماموں کہنا ہی صحیح ہے، یہی تمہارے لیے سوٹیبل ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ ہمارے لیے غلط نہیں کرتا ہے. تو ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں اللہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے بھائی. تو جب سب کچھ پورا کر رہا ہے تو ہمارے بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کپڑے بولو پورے پہنائیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، حلال کمائیں، حرام سے اجتناب کریں. 5 ٹائم حی علی الصلاح کی صدائیں گونجتی ہیں مسجد سے. 5 ٹائم آ جاؤ نماز کے لیے. اللہ کوئی پولیس نہیں بھیجتا ہمیں گھر سے نکالنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں بس ابھی آبزرو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. حساب قیامت کے دن ہوگا. ٹک ٹاک پہ لڑکیاں آ رہی ہیں آدھے آدھے کپڑے پہن کے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اب تو منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ولاگ آ رہے ہیں، منگیتر کے ساتھ ہوٹل میں رات گزاری. منگیتر کیا رشتہ ہے؟ تو گدھے گھوڑے بغیر نکاح کے رہتے ہیں، گدھا اور گدھی وہ بغیر نکاح کے رہتے ہیں. میاں بیوی کیوں نہیں بن جاتے؟ منگیتروں کے ساتھ آپ دنیا میں گھوم رہے ہو، ولاگ بنا رہے ہو، راتوں کو ہوٹلوں میں سو رہے ہو. 2 لفظ ایجاب و قبول میں لگتے ہیں، نکاح کر لو. خدا سے اتنی نفرت ہے، کتنا آسان بنا دیا اللہ نے. بھائی یہ تیری منگیتر ہے، تو اس کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے، راتیں بھی گزار رہا ہے، 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ لیگل بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ نہ، خدا سے کیا ہے دشمنی، زنا پہ آمادہ ہو جائے گا، راتیں منگیتر کے ساتھ گزار لے گا. میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا میری منگنی ہو گئی ہے، میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے اور میں اس منگیتر کے ساتھ پارکوں میں بھی جا رہا ہوں، ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر شادی کریں گے. میں نے کہا تیرے ماں باپ تجھے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، جا کے کورٹ میرج کر، جا لے جا اس کو بھگا کے کورٹ میرج کر. کہہ رہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بھی کیا ثواب مل رہا ہے فرما برداری کا؟ یہ جو گدھے گھوڑے والی زندگی گزار رہے، گدھے کتے نکاح نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھنا. نکاح کرنا پیغمبروں کا کام ہے، انسانوں کا کام ہے. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھنگی چماروں کا کام ہے. گدھا گدھی کے ساتھ بغیر کسی ڈاکومنٹ کے گھومتا ہے، بغیر کسی نکاح کے گھومتا ہے. کبھی دیکھا گدھے نے اپنی گدھی کو رجسٹر کروایا ہو، یہ کورٹ میں گیا ہو اسے میرا نکاح پڑھا دو؟ یہ گدھے گھوڑوں کا کام ہے. سوٹ ٹائی سے نہیں انسان اور گدھے کا پتہ چلتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے. گیتر کے ساتھ گھوم رہے ہیں، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. بھائی نکاح کرو، لیگل کرو اس کو یار. خدا نے کتنا آسان کر دیا، کیوں خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو؟ گواہ بلاؤ، ایجاب و قبول کرو، پھر ٹک ٹاک پہ بتاؤ یہ میری وائف ہے، یہ میری منگیتر نہیں ہے، یہ بیوی ہے میری. آپ منگیتر کو لے کے گھوم بھی رہے ہو اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہو تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں. یہ تو بے حیائی کو پھیلانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیچے لوگ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بھی اپریشیٹ کر رہا ہے وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. دنیا میں نہیں ہوتا کچھ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کھلا رہا ہوں نا، آنے دو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑاؤ، آنا تم نے آگ کی طرف ہے، آگ میں ڈالوں گا، ہلکا عذاب نہیں. اللہ ہمیں بھی اس آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سوسائٹی کو بھی. اور جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں آیا ہے، اللہ ہماری نسلوں اور ہماری اس سے حفاظت فرمائے.